لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الرضي الشمس المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة على عبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين ومقاتب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد لا سي ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم عناق النواس الليام الإمام المطهر الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر قالع باب خیبر قاتل مرب وانتر والد شبیر وشبر امیر المؤمنین یاسب الدین والایمان کلمت الرحمن مفسر القرآن باب امن والامان اسد اللہ الغالب غالب کل غالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحملته أمه كرها ووضعته كرها صلوات على محمد وعلى محمد ارباب الہ حاضرین مجلس حاضرین محفل بزرگ سامعین کرام عظیم الشان جشن کا انعقاد ہے اس جشن کے صدقے میں ہم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم اس عظیم شب کا واسطہ اس عظیم جشن کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار ہیں اور جو بیمار حال ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما بالخصوص ہمارے برادر عزیز مولانا سید کاظم بھائی ہمارے ان کے والد کی بھی طبیعت خراب ہے اور خود ہمارے برادر عزیز کی بھی پروردگار عالم ان دونوں کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے اور شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار حسین کے ماتمداروں کی جان مال عزت آبرو کو ان کی حفاظت فرمانا محمد والے محمد کے واسطہ ہم سب کے اس عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمانا محمد والے محمد کے واسطہ ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم جتنے بھی حاضرین مجلس حاضرین محفل یہاں پہ موجود ہیں
سبھی کے جائز دلی حاجات کو پورا فرما، ہمارے رہبر ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار دیگر صلوات پڑھتے محمد وعلیہ اتنی عظیم خوشی ہے کہ آج زمین و آسمان جھوم رہے ہیں، اتنی عظیم خوشی ہے کہ جس میں کائنات جھوم رہی ہے۔ اور کیوں نہ جھومے کہ کہنے والے نے وہ فقرہ کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ جو جشن بن رہا ہے یہ حسین نہیں ہے بلکہ دین کا جشن بن رہا ہے۔ دین است حسین دین پناہ است حسین، حسین دین بھی ہے اور دین کی بقا بھی ہے۔ سر داد دست نداد دست دست یزید، حسین نے بیعت کے لیے ہاتھ کو نہیں بڑھایا، بیعت کے لیے اپنے ہاتھ کو نہیں دیا۔ سر داد دست نداد دست دست یزید، حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ، آج جو یہ آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا بانی کون ہے؟ حسین ہے۔ آج جو اذانوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے تو اس کا بانی اور فاؤنڈر کون ہے؟ حسین ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو یہ آوازیں اذانوں کی آوازیں نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے تو یہ دین کا نقشہ ایسا نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے تو دین ختم ہو گیا ہوتا۔ تو گویا حسین کا جشن نہیں ہو رہا ہے بلکہ دین کا جشن ہو رہا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس۔ یہ دین کا جشن ہو رہا ہے۔ اور آج اس محفل میں ظاہر سی بات ہے ہمارا خطاب کبھی بھی، میں مسلسل اپنی گفتگو میں کہتا ہوں کہ میرا خطاب کبھی بھی بزرگوں سے نہیں ہوتا، چونکہ بزرگوں کو بتانا یا کہنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو آئینہ دکھانا۔ ہمیشہ ہماری تقریر کا عنوان اور ہماری تقریر کا محور مرکز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، ہمارے ہمسن و سال کے نوجوان ہوتے ہیں جن کے درمیان میں ہم رہتے ہیں۔ تو وہ چیزیں، وہ پوائنٹ کا اگر کمی دیکھتا ہوں تو میں ان کو ٹارگٹ کرتا ہوں۔ تو ہرگز اس کا مراد یہ نہیں کہ ہمارا کوئی بزرگ ہو، ظاہر سی بات ہے وہ عمل خیر میں اپنے دور میں بہت کچھ سب کچھ کر چکے ہیں۔ اب ہمارا دور ہے، ہمارا وقت ہے، نوجوانوں کا وقت ہے کہ جس طریقے سے فضائل آل محمد بیان ہوں تو اس طریقے سے حق کے فضائل آل محمد کا حق ادا کیا جائے۔ عزیزان گرامی، ہم آج اس گفتگو کے درمیان میں جو بھی ٹائم مجھے ملا ہے اس کے اندر میں کوشش کروں گا 30 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹیں۔ ہم اس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی وہ خصوصیات، وہ فضائل بیان کریں گے جو مخصوص ہیں صرف سید الشہداء کے ساتھ۔ وہ فضیلت کہ جس کے اندر نہ خود بی بی زہرا شامل ہیں، نہ پیغمبر اسلام شامل ہیں، نہ علی مرتضیٰ شامل ہیں، مخصوص ہیں سید الشہداء کے ساتھ۔ وہ فضائل کہ جو مخصوص ہے سید الشہداء کے ساتھ، اس مخصوص فضائل کے اندر سر فہرست جس آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی، وہ آیت کریمہ سر فہرست ہے، جس کے اندر پروردگار عالم نے سورہ احقاف کی آیت کریمہ، آیت کا نشان ہے 15، جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، ایسے انسان کو وصیت کی، پورا ایک نقشہ ہے آیت کے اندر، مسلسل آیات کو اگر آپ دیکھیں گے ہم نے اس میں کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، یعنی ایک ٹکڑے کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، باقی آیات اس کے نیچے کنٹینیو ہیں۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ایسے انسان کو وصیت کی اور وصیت کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا مدت حمل جو تھا وہ 6 ماہ کا تھا، یعنی اپنی ماں کے شکم میں رہا تو وہ 6 ماہ اپنی ماں کے شکم میں رہا۔ حملت امہ، اپنی ماں کے پیٹ میں رہا، تو کس طریقے سے رہا؟ کرہن، کہ جس کی ماں اس تکلیف کو حالت حمل میں اٹھاتی رہی، اس اپنے بچے کی تکلیف کو، کون سی تکلیف؟ کہ یہ پیدا ہونے والا میرا بچہ، اس کا فیوچر کیا ہوگا،
یہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ، اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ یہ ماں اس تکلیف کے ساتھ اپنے حمل کو اپنے پیٹ میں رکھے رہی، اور جب اٹھتی تھی بیٹھتی تھی اسی سوچ و فکر کے ساتھ بیٹھتی ہے اٹھتی ہے کہ میرے شکم میں پلنے والا بچہ، اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ چونکہ جنم دینے والی کوئی اور نہ تھی بلکہ سید النساء العالمین تھی، جو جانتی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ بچہ تھا کہ جو ماں کے شکم میں رہنے کے باوجود بھی اپنی ماں سے ہم کلام ہوتا تھا اور کہتا تھا اماں میرا سلام قبول ہو، انا قتل الابرار، اے ماں میں یتیم، میں ماں میں مظلوم ہوں، میں قتیل الابرار ہوں۔ جب شکم میں بچہ ماں سے گفتگو کرتا تھا تو ماں زار و خطا روتی تھی۔ قرآن نے اس کی عکاسی کی ہے۔ اس آیت کا واحد مصداق امام حسین ہے۔ یہ پہلا امتیاز ہے امام حسین کا، پہلا امتیاز ہے جس میں ماں اپنے بچوں کو جنم دینے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد بھی اس احساسات کے ساتھ زندہ رہ رہی تھی۔ اس احساسات کی ظاہر سی بات ہے ہماری مائیں پشت دیوار موجود ہے۔ جب شکم میں بچہ ہو اور ماں کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ بچے کے ساتھ یہ واقع ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا کہ جس ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم جس شکم میں اپنے بچے کو رکھے ہوئے ہیں وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اتنے مسائل کا سامنا کرے گا۔ قرآن نے اشارہ کیا کرہن، استراحت کے ساتھ وہ ماں آگے بڑھی ہے۔ وہ وضاحت ہو، پیدا کرنے کے بعد بھی اس نے استراحت میں رہی، کیفیت استراحت میں رہی۔ یہ پہلی فضیلت امام حسین کی، یہ آیت کریمہ ہے کہ جو مصداق ہے صرف اور واحد امام حسین۔ دوسری فضیلت، علامہ محمد جعفر شستری انہوں نے قصائص زینبیہ میں بھی اور قصائص امام حسین میں بھی اس گفتگو کو کوٹ کیا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا وارثہ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور، سلام کرتے ہیں نا امام حسین کو زیارت وارثہ میں، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور۔ یہ وتر الموتور کیا ہے؟ یہ خصائص ہیں امام حسین کی، فضیلتیں اس میں چھپی ہیں، پنہاں ہے، اس فقرے کے اندر سمندر پوشیدہ ہے۔ یہ فقرے نہیں ہے والوتر الموتور، یہ فضائل کا ایک سمندر ہے جو سمو ہوئے ان دو لفظوں کے اندر۔ وتر کہتے ہیں یکتائی کو، ایک، اور کیسا ایک؟ انگلش میں بولتے ہیں یونک، جس کا یونک اپنے آپ کے اندر ایک حسن رکھتا ہو۔ وتر الموتور، وتر کہتے ہیں یونک کو، کوئی اگر شے یونک ہے تو اس کے لیے لفظ اصطلاح ہوتا ہے وتر۔ موتور کہتے ہیں جس کا ہم پلہ نہ ہو، ثانی نہ ہو، یعنی یکتا ہو، اپنے کمال میں یکتا ہو، اپنے ہنر میں یکتا ہو، اپنی فضیلت میں باکمال ہو، جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ وتر الموتور، موتور کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ وتر الموتور، ایسا یونک ہے جس کا کوئی دوسرا یونک ہے ہی نہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں امام حسین کو، اور کیوں کہتے ہیں سلام؟ چونکہ آغوش رسول میں، پیغمبر کی آغوش میں حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ فکرے ہیں کہ جو دو جگہ پہ مجھے ملے، ایک تو اس واقعے کے اندر ملتا ہے اور دوسرا خود پروردگار عالم نے خطاب کیا، اس کو نہیں کوٹ کر رہے ہیں، دوسری روایت ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ جس میں آغوش پیغمبر میں حسین ہے اور اپنے نانا کی داڑھی کو ہاتھ رکھے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، آواز دیتے ہیں نانا، نانا ایک جملہ کہوں۔ ایک مرتبہ نانا نے اپنے نواسے کا چہرہ دیکھا، کہا بیٹا فرماؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا نانا ہم آپ سے افضل ہیں، نانا ہم آپ سے افضل ہیں۔ گفتگو نبوت اور امامت کے درمیان میں ہو رہی ہے، دلیل کے اوپر ضروری ہے کہ دلیل ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ نانا نے سوال کیا، بیٹا وہ کیسے؟ آواز دی، جیسا نانا میرا ویسے آپ کا نہیں، جیسی ماں میری ویسی آپ کی نہیں، جیسا میرا بابا ویسا آپ کا نہیں۔ میرا نانا سید الانبیاء ہے، میرا بابا سید الاوصیاء ہے، میری ماں سید النساء العالمین ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ امتیاز ہے حسین کا، یہ امتیاز ہے حسین کا، وتر الموتور، یونیک ہے امام حسین۔ دوسرا امتیاز کیا ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی
تو دروغہ جہنم کو خطاب ہوا کہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جائے. کسی امام کے لیے نہیں ملتی یہ روایت، صرف سید الشہداء کے لیے ملتی ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے سید الشہداء سے وعدہ کیا ان کی ولادت کے موقع کے اوپر. اب یہاں پہ تاریخ نے اشارہ نہیں کیا ہے کہ عالم ارواح میں جب خلقت نور ہوئی ہے یا ظاہری خلقت ہوئی ہے، اس کی طرف تاریخ نے اشارہ نہیں کیا. لیکن پروردگار عالم نے امام حسین کو خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ حسین یہاں کا کوئی افتخار مخصوص ہے. عربی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ پیغام ہمارا پہنچ جائے. ارشاد ہوتا ہے، پروردگار عالم خطاب کرتا ہے حسین امام حسین کے لیے خطاب کرتے ہیں کہ اے حسین، یہ تیرا امتیاز ہے، یہ تیرا افتخار ہے، یہ تیری منزلت ہے کہ تیری نسل سے ہم نے مخصوص کیا امامت کو. تمہاری نسل میں ہم نے امامت کو رکھا ہے. دوسرا امتیاز یہ ہے کہ تمہاری خاک کو خاک شفا قرار دیا. ظاہر سی بات ہے اہل نظر اور متدین افراد موجود ہیں. شریعت کا مسئلہ ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر. طاہر جو پاک طاہر اور مطہر کا فرق کیا ہے؟ طاہر اسے کہتے ہیں کہ جو بذات خود پاک ہوتا ہے لیکن اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ دوسری چیز کو پاک کر سکے. جیسے دودھ، آپ پی سکتے ہیں دودھ لیکن دودھ کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتے. شربت پی سکتے ہیں لیکن شربت سے کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتے. مطلق پانی ہے کہ جس سے آپ طہارت دے سکتے ہیں. مطلق پانی. یہ طاہر و مطہر. زمین مطہر ہے، دوسرے کو پاک کر سکتی ہے لیکن اس کو کھا نہیں سکتے ہیں. وہ کسی کے روزے کی بھی پاک ہو لیکن اس کو کھا نہیں سکتے ہیں. یہ افتخار ہے فقط سید الشہداء کی خاک کا، تربت حسین کا، کہ اگر انسان دہن میں رکھ لے تو شفا یاب ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سید الشہداء کا یہ افتخار ہے. عزیزان گرامی، واقعات بہت سارے ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھی گفتگو ہوتی ہے اور ذاکرین پڑھتے ہیں، لیکن ہوتا کیا کہ کبھی وقت کی تنگی کی وجہ سے ذاکر گفتگو کو وسعت نہیں دے پاتا ہے اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم فکر نہیں کر پاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے جو واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ رسول کی پشت پہ امام حسین تھے اور پیغمبر نے سجدے کو طول دیا تھا. ظاہر سی بات ہے کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کو یہ واقعہ نہیں پتا ہو. ابتدائے ذاکری جب ہوتی ہے کسی کی بھی ذائقے میں خود، تو سب سے پہلے یہی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جس کو سر فہرست پڑھا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ بچپنے میں امام حسین، دیکھیے امامت اس منصب کا نام ہے کہ جس کے اندر عمر کی قید نہیں ہے، سن و سال کی قید نہیں ہے. کیا امام حسین کو نہیں معلوم تھا میرا نانا جو حالت سجدہ میں، نماز میں، اور نماز معراج ہے مومن کی، اور پیغمبر حالت نماز میں. واقعی آپ کے سامنے اتنی لاشعوری ہے امام حسین کے پاس کہ جا رہے ہیں صفے پھاڑتے ہوئے پہنچ گئے اور جا کے وہاں پہ اپنے نانے کی پشت پر سوار ہو گئے. اس کا کیا جواب ہے؟ پشت حسین پہ، پشت رسول پہ امام حسین گئے. کون حسین؟ وہ حسین. ظاہر سی بات ہے امامت ہے، پنجت آل محمد، پنجت پاک کے ایک فرد ہیں، آل اطہار، اہل البیت. آپ لگتا ہے کہ یہ کام ایسے ہی ہوگا لاشعوری میں؟ گئے صفوں کو پاتے ہو، بچپنے کا عالم ہے، جیسے ہمارے بچے ہیں کچھ بھی لاشعوری میں کر رہے ہیں تو ہم نے کہا بچہ ہے. سید الشہداء کو نہیں پتا ہے کہ نماز ہے، اور کس کی نماز ہے؟ سید المرسلین کی نماز ہے. کس کی نماز ہے؟ تاجدار نبی کی نماز ہے. پیشانی سجدے میں ہے، پیشانی سجدے میں ہے، پشت پر رسول ہیں. تاریخ ہے، پڑھی جاتی. جواب کیا ہے؟ یہ لاشعوری میں کہتے ہیں. اور اس کے اندر رد عمل بھی ہے. یہ نہیں کہ حسین پہنچے تو امام پیغمبر نے کچھ حرکت کی ہو کہ وہ حسین معاذ اللہ کے کچھ اس طرح سے کہ وہ ہٹ جائے یا کچھ اس طرح سے کروٹ لینے کی کوشش کی ہو. نہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ ادھر پشت پر حسین سوار ہوئے، ادھر رسول نے اپنی حمد و ثنا پہ اضافہ کر دیا.
سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ اب خوبصورت جملہ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ چے بسا کہ پیچھے جماعت میں رہنے والے کتنے ایسے ہوں گے جن کو بے چینی ہوگی کہ کیا وجہ ہوئی، کیا ایسا ہو گیا کہ پیغمبر سجدے میں گئے تو سجدے میں رہ گئے، کبھی پیشانی کو اٹھاتے ہوں گے، امام حسین کو دیکھتے ہوں گے سجدے میں چلے جاتے ہوں گے، دوبارہ پیشانی اٹھتی ہوگی، امامت کو دیکھتے ہوں گے سجدے میں چلے جاتے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، رسول کی پشت پر حسین نہیں تھے بلکہ دین تھا کہ جس کی محافظت حسین رسول سجدے میں کر رہے تھے، دین پشت میں رسول پہ تھا، رسول سجدے کو طول دے رہے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پشت رسول پہ پشت نبوت کو پر امامت نہیں بلکہ دین تھا، ایسا دین تھا جس کو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم کے وارث، وہ کمال و صفات کے حامل۔ صفت کہتے ہیں دودھ کے اوپر جو کریم آتی ہے نا بلائی، اس کو بولتے ہیں صفہ۔ سلام ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اس کا وارث ہے حسین۔ السلام علیکہ یا نوح نبی اللہ، نوح کون ہے؟ تو وہ کمالات کے جہاں کو ہم وراثت دے رہے ہیں امام حسین کو، ظاہر سی بات ہے وراثت کا حق اسی کو ہوتا ہے جو اس سے افضل ہو۔ ہم وراثت میں امام حسین کا نام لے کے جملہ ادا کر رہے ہیں، حسین آدم کے وارث تم پر سلام ہو، نوح کے وارث تم پر سلام ہو، تو تاریخ کو پلٹ کے دیکھو کہ جو ان انبیاء نے کیا اس سے افضل حسین نظر آئیں گے تمہیں، کس طرح سے نظر آئیں گے؟ کہ اگر کہا السلام علیکہ وارثہ، السلام علیکہ وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ بہت خوبصورت اور جامع ہے۔ صفان سے جو نقل ہوئی ہے زیارت وارثہ، عزیزان گرامی اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کے بہت سارے جملات بہت خوبصورت ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ علماء نے قلم زنی کی ہے اور باقاعدہ ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ صفان ہے، بلکہ جب امام حسین کربلا مولا میں جب امام نے چھٹے امام نے پڑھی ہے اور یہ نقل کر رہے تھے، اس کے بعد امام نے کہا تھا لاؤ مجھے دکھاؤ تم نے تحریر کیا کی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ مولا آپ کے سلام کے جملے میں تحریر کر رہے ہیں، تحریر کرنے کے بعد خود امام نے نظر کی ہے اس کے اوپر، یہ جو زیارت آپ پڑھتے ہیں اس کے جملے بڑے قیمتی ہیں۔ خلیل کیوں کہا گیا ابراہیم کو؟ جو وادی میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وادی میں کھڑے ہوئے وہاں کے اوپر دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے آواز سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنا حسن تھا، اتنی چاشنی تھی الفاظوں کے اندر، تو اس سے کہتے ہیں بھائی ایک بار پھر دوہرا دے جملوں کو، اس عربی کو خطاب کرتے ہیں، ایک بار میرے لیے کہتے۔ اس نے کہا ایسے تھوڑی نہ کہیں گے، کیونکہ میں نے آدھی بکریاں تم کو دیا، آدھا غلہ تمہیں دیا۔ پھر اس نے وہ تلاوت کے سبحان قدوس رب الملائکۃ، جو دوسری بچی تھی وہ بھی دے دی، ایک بار اور کہے، اپنا پورا غلہ نثار کر دیا، فقط اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے رب کے ان کلمات کو سننے کے لیے سب کچھ لٹا دیا، جتنا غلہ تھا سب دے دیا ان فقرات کو سننے کے لیے۔ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پروردگار عالم نے کہا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، ابراہیم تو میرا خلیل ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم کے دو عمل ہیں، جو اس نے حکم دیا قرآن بنا، اور جو اس نے عمل کیا تو وہ کیا عمل کیا؟ عمل میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آپ کو 7 سلام ملیں گے۔ قرآن پروردگار عالم کا حکم ہے، پروردگار عالم کے 2 عمل ملیں گے آپ کو۔ حکم پروردگار قرآن بنا، اور پروردگار عالم کا عمل کیا بنا؟ قرآن نے اس کو بھی کوٹ کیا۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا کہ قرآن میں 7 سلام ہیں، جو نوروز کے موقع پر تحریر بھی کی جاتے زعفران سے، کہ یہ جملہ آ گیا تو اس کو بھی نوٹ کیجئے گا۔ یہ 7 سلام ہے کہ اگر اس کو لکھا جائے زعفران سے، چینی کی پلیٹ کے اوپر زعفران کے ساتھ اس کا پانی، اور اس کے بعد محفوظ کیا جائے تو بیماروں کی شفا یابی کے لیے بہت خوب ہوتا ہے۔ یہ تعریف میں ملتا ہے، بالخصوص اگر کسی کو پتھری وغیرہ ہو تو اس کے لیے یہ نسخہ بہت جاذب رہتا ہے کہ ان 7 سلاموں کو لکھے میں سورہ انا انزلنا کے، اور اس کے بعد پانی کو اپنے پاس اسٹور کر لے۔ تو عزیزان گرامی آپ کو ملے گا کہ قرآن میں سلام ہے، سلام علی نوح فی العالمین، نوح تم پہ میرا سلام ہو، سلام علی المرسلین، انبیاء کرام تم پہ میرا سلام ہو۔ تمام انبیاء کو پروردگار عالم نے جب سلام کیا تو اس کا نام لے کے ایک ہی ذات کو سلام کیا ہے، لیکن جب پیغمبر کو سلام کیا تو فقط ایک نام نہیں لیا، بلکہ آواز سلام علی آل یاسین،
اے آل یاسین، یاسین محمد کا نام ہے، اے محمد کے آل تم پر بھی پروردگار عالم کا سلام ہو، صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ یہ عمل پروردگار کا نام ہے کہ جو آج ہم نماز کے بعد جو آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہوا ہے کہ جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہم زیارت کرتے ہیں، جب وہ مغرب کی ہو صبح کی ہو، جب نماز ختم ہوتی ہے زیارت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں کھڑے ہو رہی ہیں؟ اسی لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے آل محمد پہ سلام کیا ہے۔ عزیزان گرامی فضائل بہت سارے ہیں، بس آخری اشارہ کو وقت ختم ہو رہا ہے، 30 منٹ کا مجھے ٹائم ملا تھا، بس میں فیو منٹ رہ گئے۔ آج کی رات مبارک، بہت فضائل ہے عزیزان گرامی۔ امام حسین کے فضائل بھرے ہوئے تاریخ میں۔ امام حسین کا افتخار ہے کہ پروردگار عالم کا خصائص میں سے افتخار پروردگار عالم ہے کہ امام حسین کا جو گنبد دیکھے تو 3 حاجتیں ایسی ہیں کہ جو رد نہیں ہوتی۔ پہلی 3 حاجتیں جیسی گنبد طلائیہ کو دیکھے 3 دعائیں مانگے، ظاہر سی بات ہے زبان کا پاک، جو شرائط ہے وہ ہونا چاہیے، زبان کا پاک ہونا شرائط میں سے، والدین کا دل نہ دکھایا اس کی شرائطوں میں سے، اور اس کے پڑوسیوں کا حقوق ہے، اور اس کے بعد جو ہے صلح رحمی ہے۔ اس پر 5 چیزوں کو محور مرکز کیا گیا ہے کہ اگر یہ 5 چیزیں کسی کے پاس ہیں اور سید الشہداء کی مزار پہ پہنچا ہے، روضے پہ پہنچا ہے اور سلام کر رہا ہے، تو اس کی پہلی 3 حاجتیں ضمانت لیے خدا ہے، خدا ضامین ہے کہ حسین تمہاری گنبد طلائیہ کو جو دیکھے گا اور 3 دعائیں کرے گا، ہم اس کی 3 دعاؤں کو مستجاب کریں گے۔ عزیزان گرامی افتخار ہے جو کہ کسی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا تھا، وہ جو آپ بولتے نہیں ہیں کہ امام حسین کا جو گنبد ہے اس کے نیچے، علماء کرام نے لکھا اس کے نیچے جو حائر حسینی کہلاتا ہے، اس کے نیچے کے لیے روایت ملتی ہے کہ حائر حسینی کے اندر جتنی دیر انسان کھڑا رہتا ہے اتنی دیر اس کی عمر کا حصہ وہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا اور تھم جاتی زندگی، تھم جاتی ہے۔ یہ خصائص حسینیہ میں سے تھم جاتی زندگی، یعنی وہ انسان کی لائف میں کون نہیں کیا جاتا ہے۔ حائر حسینی کے اندر، حائر حسینی کا حلقہ وہی ہے کہ جو بنی بادشاہ کے دور میں جب نہر کو دوڑایا گیا تھا اور پانی نے طواف کیا تھا امام حسین کی قبر کا، جہاں جہاں وہ پانی گھوما تھا اور چکر لگایا تھا اس کو حائر حسینی کہتے ہیں۔ وہ اتنا مقدس حلقہ ہے کہ جس حلقے کے اندر کوئی بھی آتا ہے تو وہ اس کے گویا ایک طرح سے وقت رک جاتا ہے اور تھم جاتا ہے۔ حائر حسین کے اندر وقت تھم جاتا ہے۔ عزیزان گرامی مخصوص ہے امام حسین کے ساتھ، مخصوص ہے امام حسین کے ساتھ حائر حسین۔ اس کے بعد بہت سارے فضائل ہیں، بھائی ایک واقعہ کتاب اشارہ فطر کا واقعہ بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ ہم دری کو بوسہ کیوں دیتے ہیں۔ فطر چونکہ ایک جملہ اور کوٹ کریں کہ امام حسین کے زیارت کے اوپر 70,000 ملائکہ، یہ روایت کئی معصومین سے، 70,000 ملائکہ کبھی بھی ہٹتے نہیں ہیں امام حسین کے ذریعے سے۔ وہ امام حسین کے اس حائر حسینی کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور اس طواف کا ثواب کس کو ملتا پتہ ہے؟ شیعان حیدر کرار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ فطرس نے جب دیکھا کہ یہ ہجوم چل رہا ہے ملائکہ کا تو پوچھا جبریل سے، جبریل یہ آثار کیسے نظر آ رہے ہیں؟ زمین کا فلک نوری نور ہے، ملائکہ کی آمد ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبریل نے آواز دی، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم، آج شہزادی کونین کے گھر، آج سیدہ کے گھر میں خوشحالی ہے، آج نبی کا نواسہ حسین کی ولادت ہے۔ فطرس نے خواہش کیا، یہ فطرس کون ہے؟ جس نے اپنے بالوں پر کے اوپر فخر کیا تھا۔ بالوں پر ویسے ونس نہ سوچے گا جیسے پرندوں کے ہوتے ہیں، یعنی بالوں پر سے مراد علماء نے اس میں لکھا ہے کہ ان کی قوت پرواز ہوتی ہے، ان کی کیپیسٹی، ان کے اندر کا اسٹیمنا، ان کا پاور۔ وہ ونس تصور نہ کیجیے گا کہ وہ ونس لگے وہ اپنے اس پروں سے اڑ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاور بالوں پر یعنی پاور کو، صلاحیت کو، جو پرواز کی چمتا ہوتی ہے، پرواز کی رفتار جو ہوتی ہے۔ جیسے ابھی معراج میں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے پہنچے تو آپ نے کہا تھا کہ ہم جس سواری کے تو برق یعنی لائٹ، تو کسی نے پوچھا تھا وہ کیسا تھا،
تو ان کی عقل کے مطابق اشارہ کیا تھا کہ جیسا کہ تمہارا اسب ہوتا ہے یعنی گھوڑا ہوتا ہے، اب انہوں نے گھوڑے کے اندر پر لگا دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کم علمی ہوتی ہے، پاور یعنی اس کی رفتار ہوتی ہے، لائٹ کی رفتار ہوتی ہے، برق بجلی رفتار ہے۔ قوت پرواز کو چھین لیا گیا تھا، کسی کام پہ رکھا گیا تھا، اور جب وہاں سے کامیاب جب لوٹنے لگا تو اس نے فخر کیا تھا، وہیں سے اس کی وہ پروں کو چھینا گیا۔ پڑا ہوا تھا کسی جزیرے میں، جب یہ موقع دیکھا اس نے خواہشات کی، جبرائیل نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں درخواست کی، حکم ہوا کہ لے جاؤ۔ اب یہ آیا، آنے کے بعد درخواست کی، کیا میری معذرت ہو سکتی ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے، کیا میری تلافی ہو سکتی ہے؟ رسول نے گہوار حسین کی طرف اشارہ کیا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ 3 ملائکہ کا تذکرہ، وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں اشارہ کرتا، 3 ملائکہ دردائل ہے، فطروں سے اس کے 3 ملائکہ کا اشارہ ہے، اور ہر ایک کا تینوں کی پوزیشن الگ ہے کہ امام حسین نے اس کو کس طریقے سے ان کا پاور واپس کیا ہے، تینوں کا الگ الگ تاریخ میں منظر کھینچا، اس میں سے ایک طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ فطر سایہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے آنے کے بعد جب پیغمبر سے اجازت لی تو گہوارِ حسین سے اپنے آپ کو مس کیا تھا، جس میں حسین سے مس نہیں کیا تھا، گہوارے سے مس کیا تھا، اور گہوارے سے مس کیا تھا کہ جیسے اس کو پاور ملتا ہے، جیسے اس کے بال پر ملتے ہیں، آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، وہی فکر جس کی سبب سے اس کے بال پر چھینے گئے تھے دوبارہ دہراتا ہے، اور جیسے ہی دوبارہ دہراتا ہے، میں کہوں گا جبرائیل، میں کہوں گا فطر، تیرے ان الفاظ کی وجہ سے تیرے ونس کو چھینا گیا تھا، تیرے پاور کو چھینا گیا تھا، تیرے بال پر کو چھینا گیا تھا، واپس تو وہی فکر ادا کر رہا ہے، شاید صرف تو جواب میں نہ تھا، تمہیں نہیں معلوم، پہلے جب پرواز کر رہا تھا بغیر دلیل کے تھا، بغیر پشت پناہی کے تھا، اب جب پرواز کر رہا ہوں میں آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں، صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم عظیم شب کا واسطہ، ظاہر سی بات ہے آج اس کی ولادت ہے، کیا خوشی کا عالم رہا ہوگا بی بی زہرا کا، اور کیا خوشی کا عالم رہا ہوگا سرور کائنات کا، کہ ظاہر سی بات ہے پیغمبر کو پتہ ہے تو ان کے حقیقی والد کے جو دین کو بچائے گا، کیا مسرت کا عالم ہوگا، پوری تاریخ ہے کہ کس طریقے سے لباس آیا، کس طرح سے پورا ایک منظر کشی ہے، اس کی عزیز و وقت نہیں ہوتا ہے، ورنہ یہ سب باتیں کہ جو ولادت کے بعد بہت سارے معجزات رونما، امام حسین کی ولادت 3 شعبان روز جمعہ، تاریخ میں پورا منظر لکھا ہے اس کا، ظاہر سی بات ہے مجلسوں میں نہیں ہو پتا، پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے اعمال خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہماری سعامت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، محمد وآل محمد کا واسطہ اس موذی بیماری سے تمام لوگوں کو نجات عطا فرما، جو بھی اس موذی بیماری میں مبتلا ہو گئے انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بالخصوص مولانا صاحب کے والد محترم کو پروردگار عالم شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بانیان محفل کے جائے دلی حاجات کو پورا کرنا، پروردگار عالم اس محفل کے انعقاد میں جس نے بھی دام درہم سخن جس طرح کا بھی حصہ لیا، پروردگار عالم ان سب کو اپنے حفظ و امان میں ان کے توفیقات میں اضافہ فرمانا، محمد وآل محمد کا یہ شعبان کا مہینہ ببرکت کا مہینہ، پروردگار عالم زیادہ زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ہادی ہمارے رہبر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔